صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا اللہ اس تلاوت کو 14 معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس کو قبولیت کا شرف عنایت فرما اس میں کوئی غلطی یا کمی ہے تو معاف فرما اس کا ثواب مرحومہ سیدہ صغرا بانو مرحومہ کو پہنچے ان کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے ان کی قبر کو منور فرما ان کے قبر پر رحمت نازل فرما ان کے ترک واجبات پر رحم فرما کرم فرما اور معاف فرما ان کو ہر قسم کے عذاب سے نجات دلا دے ان کی روح کو عالم برزخ میں خوش و خرم رکھ بروز محشر محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ صغرا بانو مرحومہ بنت میر تفضل علی مرحوم کے لیے سال کریے لاش زندہ سے سکینہ کی اٹھائی نہ گئی یہ جفا جیسے آپ دل بنائی ہے سکینہ
جیسے عابد نے بنائی ہے سکینہ کی لحد، خبر اس طرح، خبر اس طرح کسی کی بھی بنائی نہ گئی۔ روز عاشور نبی زادوں پائے سے گزری، روز عاشور نبی زادوں پائے سے بعد عاشور، بعد عاشور کوئی منائی نہ گئی۔ غسل تلقین سکینہ کے لیے زندہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ غسالہ بلائی نہ گئی۔ جیسے زہرا نے لٹائی ہے بذات اپنی، جیسے زہرا نے لٹائی ہے بذات اپنی، یوں کمائی کسی، یوں کمائی کسی مادے کی لٹائی نہ گئی۔ گریہ کرتے ہوئے جو نیند سے جاگی بچی، گریہ کرتے ہوئے جو نیند سے جاگی بچی، باپ کی لاڈلی، باپ کی لاڈلی مادر سے سلائی نہ گئی۔ خاک پر رکھی ہے
خاک پر رکھی ہے شہزادی کی میت مزتر، چار بالش کی، چار بالش کی چادر بھی اڑائی نہ گئی، لاش زندہ سے سکینہ کی اٹھائی نہ گئی۔ خیت سے چھوٹ کے آئی ہے زینب، صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب، خبر شے کی بنائی ہے زینب، کچھ یتیموں کو لائی ہے، کہتی ہے رو کہ لو خبر بھائی، ختم اب ہو گیا، ختم اب ہو گیا میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں، تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں، اور لٹے قافلے کو لائی ہوں، بھائی کیا کیا ستا، بھائی کیا کیا ستا شام تک ننگے سر گئی زینب، کیوں نہ پہلے ہی مر، کیوں نہ پہلے ہی مر گئی زینب، اٹھ کے دیکھو دیکھ نظر بھائی، ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی، ہو گیا ہے سفید سر بھائی، جھک گئی ہے میری، جھک گئی ہے میری وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشت پر تازیاں، پشت پر تازیاں سارے کنبے کو ساتھ لائی تھی، محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی، میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی، ہو گئی دفن جو، ہو گئی دفن جو اب ہو کیوں کر میری بسر بھائی، ہائے کس منہ سے جاؤں، ہائے کس منہ سے جاؤں تھی مقدر میں میری رسوائی، کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی، پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی، غصہ آیا تھا پی، غصہ آیا تھا پی جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب، سب کے رونے کو رہ، سب کے رونے کو رہ مار دیتے تماچے بانی شر، کہاں سے اس کے چھین کا گوہر، ہو گیا تھا لہو میں کرتا تر، کیا کہوں اب کے پٹ، کیا کہوں اب کے پٹ شمر کی کھا کے سیلیاں بھائی، مر گئی تیری نیم، مر گئی تیری نیم جا بھائی محمد
عجل فرجهم سلامی خلق میں مشر بپا ہے وفات حضرت وفات حضرت پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو عاشق نے بار رہا اسی کو عاشق نے بار رہا کہا حیدر سے زہرا نے یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹتا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیم کار کو سامنا یتیم کار ہے کو سامنا فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا گودی میں بٹھایا کبھی سینے سے لگایا بالائے جبی بوسے لیے اور یہ سنایا لو پیار کے ہنگام جدائی کا بایا لو پیار کے ہنگام جدائی کا بایا اب تم سے ہوتی بطول عذرا ہے یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی ایذا یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گھرکنا اور آپ سے قرض یہ اب کرتی ہے زہرا پڑھیو میرے لاجب نواز ہے میرے مولا پڑھیو میرے لاجب نواز ہے میرے مولا فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیو صاحبت بچوں کو میرے قبر وطن لائسا ہے بچوں کو میرے قبر وطن لائسا ہے نازک گئے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا ہے خواب لڑ جائے نا سینے میں کلیجہ تم اس کو میرے لاجوابی رونے نہ دینا تم اس کو میرے لاجوابی رونے نہ دینا سب گود میں لے مرتبہ خورا کا سمجھ کر گھر کے نہ کوئی ابھی زبین ماں کا سمجھ کر گھر کے نہ کوئی ابھی زبین ماں کا سمجھ کر القصہ وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا شبائے کھلے گے سو سے دینے کو پرسا حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا وہ دستے بطولہ خمیدہ نظر آیا دیکھ کے مقالے کے جگر آیا یہ دیکھے مقالے کے جگر آیا نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا اماں کا میرے ہاتھ سیدھا کر بابا اماں کا میرے ہاتھ سیدھا کر بابا رو کے بگارے کمی دائی رہے گا رو کے بگارے کمی دائی رہے گا تابوت میں پھر میتیں
زہرا کو لٹا کر گالوں میں بھی رخصت کرو آقا سب سے گالوں میں بھی رخصت کرو آقا صاحب میرے بچوں کو چھڑانا خدارا صاحب میرے بچوں کو چھڑانا خدارا خاطر سے میری دیر کرو اور گوارا خاطر سے میری دیر کرو اور گوارا بھولے گا میری روح پر احسان تمہارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا معصوموں سے دم بھر میں بچھڑ جائے گی زہرا کائے کوئی سنے سے لپٹائے گی زہرا پھر کائے کوئی سنے سے لپٹائے گی زہرا چین دنیا میں ملے راحت عقبا مل جائے شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے چین دنیا میں ملے بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر خبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کال لو صاحب ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاتحہ ہمسایوں کے خوک سے آگاہ جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا تمہارا ہم کا بن باقیوں دے بن باقیوں دے بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گائے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے بعد کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سنے گھر میں سنے سن لو
وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹے بزر خدا دو بیٹیاں دو بیٹے بزر خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سو بچے پالے ہیں حق کے حوالے حق کے حوالے ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے لاش کا منہ قبلہ کو پھرائے پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے ناگا کھیلتے ہوئے دونوں تھے ناگا کھیلتے ہوئے دونوں تھے چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں تم سے سلوک دیکھے کیا لوگ کا تم سے سلوک دیکھے کیا لوگ کا لے کر بلائیں بیٹی کی زہرا نے یہ کہا روتی تو زیادہ نہ زینب مجھے رلا کچھ بھائیوں کے سوپرے کا سمجھ مو دعا تو ان کے رونے والے تو ان کے رونے والے کیا بس میرا جو مرضی ہے پروردگار ہے زینب تمام کنڈے کی تو سوگوا زینب تمام کنڈے کی تو سوگوا یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب لاش کے لیے باہر گئے امام زہرا نے مسلمان نہ کیا زہرا نے مسلمان نہ کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئے اور وہ لٹا کے بھی دے نبی کی قضا اور وہ لٹا کے بھی دے نبی کی قضا ماتھا حسن لاش کے ماتھے پہ رکھ دیا رو رو کے اماں کا اور غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم دبایا پاؤں میں دم دبایا میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز و زن آواز و زن موزے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے رائے میرے کوثر نے مجھے رائے دعا دیتے ہیں تک بس پسر ہوتا ہے شہ کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شابیج صبر ایوب کو شابیج دیتے
کہتے ہیں دنیا میں یہ آباد رہے شہ کا پرسا مجھے سب شہ کا پرسا مجھے سب پوچھتا ہے جو کوئی کس لیے کمر کو توڑا شاباش کے لاش کو بتا شاباش کے لاش کو بتا دیتے ہیں نام پاشا کے پانی جو پلا دے جب شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے صغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے کیا جانے کس طرف میرے بیکار پدر کیا جانے کس طرف میرے بیکار پدر ہے شوق دل میں سبتے پیمبر کی دید کا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسید کا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسید کا آتی نہیں ہے کچھ خبر سید الانام بستی کہاں بسائی کیا کس جگہ مقام کیوں نانی جانا تو سنتی تھی وہ کلام رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے امام کہتے تھے خط بھی آئے گا اکبر بھی آئیں گے صغرا نہ رو ہم تمہیں جلدی بلائیں گے صغرا نہ رو ہم تمہیں جلدی بلائیں گے دیکھو نا خط ہی آیا نا اکبر وہاں سے آئے کچھ حادثہ پڑا شہدی پر سفر میں آئے کس سے کہوں جو سبت نبی کی قبر کو جائے اللہ میرے باپ کو جلدی اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا سنتی ہوں دوست کم ہے شہ مشرقین کے دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور یہ کہہ کے منہ کو ڈھانکے روئی بنوگار کرتا تمام ہونے لگا سو سے تار نانی دلاسا دینے لگی پاسان کا قربان جاؤ روتیو کیوں دھیان ہے کدھر قربان جاؤ روتیو کیوں دھیان ہے کدھر ویران کریں گے شہر کو جنگل بسائیں گے اب کیا خدا نخواستہ حضرات اب کیا خدا نخواستہ حضرات نانی نے تب یہ اسے کہا ہو کہ شاد شاد صغرا تمہیں نہ تھا میرے کہنے کا اعتماد میں کہتی تھی کہ آتے ہیں اب شاہ خوشنہاد پوری خدا نے کی جو میرے دل کی مراد پوری خدا نے کی جو میرے دل کی مراد دیکھو گیا آج باپ کو مادر کو بھائی کو لو کپڑے بدل لو چلو پیشوائی کو لو کپڑے بدل لو چلو پیشوائی کو وہ بولی میرے
جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال کپڑے نہ بدلوں گی میں گوندوں گے سر کے بال کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گوندوں گے سر کے بال آنے دو ان کو جن کے لیے ہے آنے دو ان کو جن کے لیے ہے میرا یہاں شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی بابا پہ پٹا ہوا کرتا بابا پہ پٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی زینب تڑپ کے کہتی تھی اماں چلی گئی بچوں کو اپنے چھوڑ کے اماں چلی گئی حسنین روتے کہتے ہیں زینب سے بار بار بن ماں کے آج ہو گئی اماں چلی گئی گھر میں جو ماں نظر نہیں آتی ہے بابا جان اب کس کو ماں پکارے گی اماں چلی گئی زینب تڑپ کے کہتی تھی اماں چلی گئی بچوں کو اپنے چھوڑ کے اماں آئی جو رات ہو گئی زینب بھی بے قرار مایوس ہو کے کہتی تھی اماں چلی گئی مایوس ہو کے کہتی تھی اماں چلی اب کون گھر سنبھالے گا بولو تو بابا جان اب کون گھر سنبھالے گا بولو تو بابا جان بیٹی تڑپ کے کہتی تھی اماں چلی گئی بیٹی تڑپ کے کہتی تھی اماں چلی گئی زینب تڑپ کے کہتی تھی اماں چلی گئی بچوں کو اپنے چھوڑ کے دفنا کے فاطمہ کو جو گھر آ گئے علی دفنا کے فاطمہ کو جو گھر آ گئے علی زینب لپٹ کے کہتی تھی اماں چلی گئی زینب لپٹ کے کہتی تھی اماں زہرا علی نے بچوں کو لپٹا کے یہ کہا زہرا علی نے بچوں کو لپٹا کے یہ کہا صدمے بہت اٹھانا ہے اماں چلی گئی صدمے بہت اٹھانا ہے اماں چلی گئی زینب تڑپ کے کہتی تھی اماں چلی گئی بچوں کو اپنے چھوڑ کے اماں چلی گئی آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ سیدہ صغرا بانو مرحومہ اور ایک سورہ فاتحہ سید حیدر علی صاحب مرحوم کی روح ارواح کو ایصال فرماتے ہیں۔
بسم اللہ بسم اللہ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الأمي المكي المدني الخرشي الأبتحي التحامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد غالبين على كل غالب مطلوب على كل طالب المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين مصلي على قبلتين جد الحسن والحسين أخ الرسول زوج البتول أبي الحسنين إمام بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صلوات پڑھ دیں. خداوند عالم اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 28ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. تفسیر میں یہاں مخاطب یہودی ہے. اللہ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے. فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، جب زندہ کیا پھر ہم موت بھی دیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، اور سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے. گویا انسان کے 4 مرحلوں کی طرف خداوند عالم یہاں متوجہ کرانا چاہ رہا ہے. انسان کے وجود کے جو عالم ہے، انسان جو 4 عالم میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پہلا عالم، وہ دنیا جو انسان گزارتا ہے، وہ ہے پیدائش سے موت تک. یہ پہلا عالم ہے، پہلی دنیا ہے انسان کی، جو پیدائش سے موت تک کا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا عالم یا دوسری دنیا جو انسان گزارتا ہے، وہ موت سے قیامت کبریٰ تک، یعنی عالم برزخ، یا میں دوسرے الفاظ میں کہوں عالم امثال، جو اس مادے کو چھوڑ کر جو لطیف چیز جو ہم کو اللہ عطا کرنے والا ہے، جو جسم لطیف برزخ میں دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں عالم امثال. وہ بھی اسی جسم کی طرح رہے گا،
لیکن لطیف رہے گا مثل پانی کی طرح، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اسی کو ہم دوسرے معنوں میں روح بھی کہتے ہیں، لطیف شے۔ تو دوسرا مرحلہ موت سے قیامت کبریٰ یعنی عالم برزخ، انسان یہ عالم کو گزارے گا۔ تیسرا خود جو انسان گزارے گا وہ ہے قیامت کبریٰ، جو محشر ہوگا، جو عالم محشر ہے، جس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ موت اور برزخ کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے، لیکن جب قیامت آئے گی وہ قیامت کبریٰ ہوگی، جہاں ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا محشر میں، اور اس وقت ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ اور چوتھا مرحلہ جو انسان کو گزارنا ہے، یا وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے۔ اگر مولائی ہے تو جنتی ہے، اگر مولائی نہیں ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ آپ کے سامنے چند آیتیں اور چند روایتیں موت کے ذیل میں اور قیامت کے ذیل میں، اور گزارش کی گئی ہے کہ والدین کے حقوق بھی کچھ بیان ہوں۔ بس اگر ہم موت کو قرآن مجید میں دیکھنا چاہیں تو خداوند عالم نے کئی مرتبہ کئی آیات میں ہمیں متوجہ کرایا ہے، اور فرمایا قل ان کنتم تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اگر تم موت سے فرار کرنا چاہتے ہو، تم فرار اختیار کرتے ہو، ملاقیکم تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ اور کبھی کہا اینما کنتم یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم نے لوہے کے قلعے اپنے لیے کیوں نہ چن لیے ہوں، تم اگر لوہے کے قلعوں میں کیوں نہ بیٹھ گئے ہو، وہیں بھی موت تمہیں آئے گی، وہاں بھی موت تمہیں دریافت کر لے گی، تمہیں پا لے گی۔ یہ وہ آیتیں ہیں جہاں موت کے بارے میں بارہا آیتوں میں کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن میں ایک آیت کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہی انسان کو اس کے نیک عمل کا مزہ بھی چکا دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بد عمل ہے تو وہ بھی چکا دیا جائے گا۔ یعنی قرآن فوری طور پر موت کے مرحلے کو بیان کر رہا ہے، قبر میں ہی عطا ہوگا۔ کون سا سورہ ہے؟ آپ بارہا اس سورے کی تلاوت آپ نے کی ہوگی، اور تاکید بھی ہے کہ نماز عشاء کے بعد اس سورے کو پڑھا جائے۔ اگر رزق میں برکت چاہیے، اگر تم اپنے بچیوں کو، اپنے اولاد کو یہ وصیت کر کے مرو کہ دیکھو میرے بعد گھبرانا نہیں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ خدا میرے بعد تمہیں رزق نہیں دے گا، اگر تم اس سورے کی تلاوت کرتی رہو گی تو خدا تمہارے رزق کا ضامن ہو جائے گا۔ اصحاب رسول نے، خود ائمہ معصومین نے اس سورے کی تاکید کی ہے کہ نماز یا سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے سورے کو پڑھ لینا، اپنی حیات میں تم دیکھو گے کہ تمہارے رزق میں کتنی برکت ہوگی۔ وہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کی آخری آیتوں میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، کامیاب بندے ہیں، قریب بندے ہیں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، مفسرین نے، علماء نے بیان کیا ہے یہ روح اور ریحان، روح کہتے ہیں جنت کی خوش مزہ غذا، اور ریحان کہتے ہیں خوشبو، یہ مرنے کے فوری بعد ملک لے کر آ جاتا ہے۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اور جنت النعیم آخرت میں دی جائے گی، جنت آخرت میں ہوگی، لیکن مرنے کے فوری بعد ملک تشت میں مومن کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، کیا لے کر؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، یعنی خوش مزہ غذائیں جنت کی، اور ریحان اور خوشبو لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُولٌ حَمِيمٌ، اور اگر خدا نخواستہ یہ مکذبین تھا، جھٹلانے والا تھا،
آیات الہی کو جھٹلانے والا تھا، تہمت خدا پر لگانے والا تھا، یا مشرک تھا، منافق تھا، یا کافر تھا، وَكَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُولٌ حَمِيمٌ وَتَصْلِيَةُ الجَّحِيمِ۔ تو اس کے لیے ملک کیا لاتا ہے؟ کھولتا ہوا پانی لاتا ہے۔ فَنُزُولٌ حَمِيمٌ یعنی وہ کھولتا ہوا پانی اسے دیا جائے گا قبر میں، وَتَصْلِيَةُ الجَّحِيمِ اور اسے واصل جہنم کیا جائے گا قیامت میں۔ تو پتہ چلا مرنے کے فوری ہی بعد مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو امام سے پوچھا گیا مولا برزخ کیا ہے؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے کیا فرمایا؟ البرزخ القبر حین موتہا، وہی قبر ہے جو تمہیں موت کے بعد وہاں پر ڈالا جاتا ہے، الی قیامہ، اور قیامت تک تمہارا وہی برزخ ہے۔ اور کبھی امام نے فرمایا اس کے بارے میں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، یہی قبر ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتا ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے، یہی قبر، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، روضہ کہتے ہیں باغ کو، جنت میں سے ایک باغ یہی قبر ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یہی قبر ہے۔ اس لیے معصوم سے جب پوچھا گیا مولا ما هو الموت، مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے کیا پیاری تعبیر امام نے فرمائی ہے، الموت هو النوم الذي يأتيكم بالليل كل ليل، موت وہی نیند ہے جو تمہیں ہر شب آتی ہے، الا انه طویل مدتہ، لیکن یہ ہے کہ یہ طولانی مدت کے لیے تم سو جاتے ہو۔ اس سے پیارا انداز وہ لوگ جو موت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، ان کے لیے کہ موت وہی نیند کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے ہر شب ہمیں آتی ہے۔ النوم اخت الموت بھی کہا گیا ہے، نیند موت کی بہن ہوتی ہے، لیکن الا انہ طویل المدہ، لیکن یہ ایک ایسی نیند ہے جو طویل المدہ ہے۔ اب آئیے مولا امام حسین علیہ السلام موت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا ما هو الموت، آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا بنی الکرام، اے میرے صحابیوں، الموت القنطرہ، فما الموت، کیا ہے موت؟ امام نے تعجب انگیز میں کہا فما الموت، مائے تعجبیہ ہے، عربی جو گرامر سے واقف ہے۔ فما الموت، کیا ہے موت؟ القنطرہ یعبرکم عن البعث والضراع، موت ایک پل ہے جسے تم سب کو گزر جانا ہے، آزمائشات دیتے ہوئے، امتحانات دیتے ہوئے، کدھر؟ الی الجنان، جنان کی طرف، جنتوں کی طرف، والنعمت الدائمہ، جہاں نعمتیں بہت زیادہ ہے، جو ہمیشہ جو نعمت ملنے والی ہے۔ بس مولا نے موت کی جو تعبیر کی ہے وہ القنطرہ سے کی ہے، یعنی موت ایک پل ہے جو انسان کو آزمائشات اور امتحانات دیتے ہوئے جنت کی طرف جب انسان چلا جاتا ہے۔ اور آپ کے ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا موت مثل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہن لیتا ہے، جسم کو یہاں چھوڑ دیتا ہے، روح کو لے جاتا ہے برزخ کی طرف۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب مولا امیر المومنین کے سامنے کسی نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میرے مولا نے فرمایا تم اس کلمے کا مطلب بھی جانتے ہو؟ کہا مولا آپ ہی بتائیے، آپ بہتر جانتے۔ امام نے فرمایا انا للہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا صاحب مختار وہ مالک ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ مالک حقیقی ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا نا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کی طرف۔ اور آپ کے ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا موت مثل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہن لیتا ہے، جسم کو یہاں چھوڑ دیتا ہے، روح کو لے جاتا ہے۔ اور
امام نے فرمایا انا للہ، یعنی ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک حقیقی وہی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ہمیں بلا لیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے ہمیں زندگی دے دیتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے روایتوں میں آیا ہے لِكُلِّ دَارٍ بَابٌ وَبَابُ الْآخِرَةِ الْمَوْتِ، ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے اور آخرت کا دروازہ موت ہے۔ یہ روایتیں ہیں کہ جو بڑھ کر کہتی ہیں کہ لِكُلِّ دَارٍ بَابٌ، ہر ایک گھر کے لیے ایک دروازہ ہے، وہ دار الآخرت الموت۔ یہ معصومین کے کلام سے ہم کو ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یا یا اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے اور کیا چیز اس سے سوال کی جاتی ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جب تک قیامت میں کوئی انسان قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اسے 4 چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ لا يسأل ما قدم يسأل الاربعہ، کوئی انسان قدم نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ سب سے پہلے اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ يسأل عنہ، سے سوال ہوگا، عن عمرہ کیف یفنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو کیسے فنا کر دیا، کیسے گزارا۔ وعن شبابہ کیف یبتلا، تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ وعن مالہ، تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَأَيْنَ كَسَبَ، تم نے کیسے کسب کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھی چیز جو سوال ہوگا وعن حب اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بات۔ اگر جانے والا محبت اہل بیت پہ جا رہا ہے، ولایت علی رکھ کر جا رہا ہے، اس لیے عزیزو دین کی اساس رکھی گئی ہے محبت اور بغض پر، یعنی تولا اور تبرہ پر۔ تبھی تو جب پیغمبر نے کہا تھا ایو شیء اوثق بالایمان، کون سی ایسی شے ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے، تو کسی نے کہا الصلاۃ، الصوم، الحج والزکوٰۃ۔ پیغمبر نے کہا یہ سب چیزیں اپنی جگہ با فضیلت، با ارزش ہے، لیکن ان کو ایمان کو اب فوق ایمان کو مضبوط کرنے والی کون سی چیزیں؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ سے محبت اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا، بغض کرنا، یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی شے ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب حجۃ الوداع کے بعد پیغمبر نے کہا کہ کل من یدخل الجنہ الا من کان مسلما، ہر کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا مگر وہ کہ فقط مسلمان ہو، مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اگر مسلمان ہو تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے ہی اصحاب کے درمیان میں پیغمبر نے کہا، جناب ابو ذر اٹھے، جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں چلے جانا فقط کلمہ پڑھ کر۔ جناب ابو ذر نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام؟ آپ نے فرمایا الاسلام عریان وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَمِلَاكُهُ الْوَرَى وَثَمَرَتُهُ الْعَمَلُ، اسلام ایک عریان ہے لیکن اس کا لباس تقوی ہے، اس کی زینت حیا ہے، اس کا معیار ورا ہے، تقوی ہے، اور اس کا عمل، اس کا ثمرہ عمل ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ، ہر شے کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔
یا لکل شیء اساس، ہر شے کی اساس و بنیاد ہوتی ہے. والاساس الاسلام حب اہل البیت، اسلام کی اساس اور بنیاد حب اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، اور یہی ولایت کو لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے. مدینے میں کسی نے آ کر پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ، ایک تاجر جو ابھی تجارت کے لیے گیا، کم سرمایہ تھا، کم پیسے تھے، لیکن جب بہت کم مدت میں وہ واپس ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ سرمایہ لے کر لوٹا ہے، بہت منافع ہوا ہے اسے. پیغمبر نے کہا کہ دیکھو، دنیاوی مال پر کبھی حسرت نہ کرنا، چونکہ دنیا فنا ہے، فانی ہے. ہاں اگر دنیا کمایا ہو اس نے، اور دنیا کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں اگر اس نے خرچ کیا ہو تو ضرور حسرت کرنا. اگر کسی انسان کے پاس پیسہ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور آپ دیکھ رہے ہو تو ضرور حسرت کرے کہ اے خدایا، مجھے بھی اگر دولت ہوتی تو میں بھی راہ الہی میں خرچ کرتا. یہاں غبطے کی ضرورت ہے، حسد نہیں، غبطہ کرنا ہے. خدایا اس کے پاس بھی ہو اور مجھے بھی عطا کر، تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا کہ کم مدت میں ایک انسان گیا اور بہت منافع کما کر لوٹا ہے، اب پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو ابھی ایک ایسی خیرات اس نے کی ہے، اگر اس خیرات کو انسانوں اور جنات اور اہل زمین اور اہل آسمان پر تقسیم کیا جائے تو اس خیرات کی ادنا چیز یہ ہے کہ سارے انسان کے گناہ بخش دیے جائیں اور وہ جنتی نعمتوں سے مستفیض ہو جائیں. آخر ایسی کون سی خیرات اس نے کیا یا رسول اللہ، ایسا کون سا اس نے عمل انجام دے دیا، ہمیں بھی بتائے تاکہ ہم بھی وہ خیرات انجام دیں. پیغمبر نے کہا دیکھو، جو شخص ابھی آ رہا ہے، جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے، جاؤ اسی سے پوچھ لو، اسی نے ہی وہ ابھی عمل اس نے انجام دیا ہے. دوڑتے ہوئے اصحاب اس شخص کے پاس آئے، مرحبا بکم، مرحبا ہو تم پر، آخر تم نے ایسا کون سا ایسا عمل انجام دے دیا جو ابھی پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے کہ تم نے ابھی ایک ایسی خیرات اللہ کی راہ میں دی ہے کہ اگر زمین اور آسمان والوں پہ تقسیم کی جائے تو ادنا سی خیرات یہ ہے کہ سارے زمین والوں کی بخشش ہو جائے. تو اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسا خاص کام انجام نہیں دیا، میں جب گھر سے نکلا فلاں کام کے لیے تو میں نے دیکھا کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے، میں اس کام تک نہیں پہنچ پاؤں گا، تو میرے دل میں ارادہ ہوا کیوں نہ یہ جو وقت بچ گیا ہے میں علی کی زیارت کو نہ چلے جاؤں، علی کے چہرے کو دیکھ نہ لوں، کیونکہ النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بات. کیوں نہ میں اس مزدت میں صلی اللہ، کیونکہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر پیغمبر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کیسی عبادت ہے، اگر ساری دنیا طلا بن جائے اور انسان اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دے اور جو قدم علی کی زیارت تک گئے ہیں ہر نفس کے بدلے 1000 گناہگاروں کی شفاعت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بات. میں ہمیشہ ایک واقعہ ضرور پڑھا کرتا ہوں. غلام، ایک حبشی غلام کہ جو رباح تھا جس کا نام، 4 لوگ اسے لے کر جا رہے تھے. پیغمبر نے دیکھا، بلایا اس جنازے کو، کہا یہاں لاؤ. لایا گیا، رکھا گیا. پیغمبر نے چہرے سے چادر کو ہٹایا، پھر کہا کہ جاؤ مولا کائنات کو بلا لاؤ. مولا کائنات کو بلایا گیا. پیغمبر نے جنازے کی طرف رخ کر کے کہا یا علی، تم اس جسد کو جانتے ہو، اس میت کو جانتے ہو کون ہے؟ مولا کائنات کہا ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، یہ غلام حبشی ہے جس کا نام رباح ہے.
یہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا اس کے اندر ایک وجدانی کیفیت ہو جاتی تھی، اور مسکرا کر مجھ سے کہتا تھا یا علی آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ پیغمبر خود نفس نفیس اسے غسل و کفن دیتے ہیں، تشییع جنازہ میں اس کے شریک ہوتے ہیں، اور اس کا تشییع جنازہ کھاندہ دیا گیا اس قدر کہ پیغمبر کو دیکھا گیا کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پنجہ نہیں ہے زمین پر، انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ لحد کی طرف لایا گیا، قبر جب کھودی گئی، پیغمبر نے اس جسد کو اسے قبر کے حوالے کیا، اور اس کے بعد قبر میں اتر آئے۔ اترنے کے بعد تلقین پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے چادر کو ہٹاتے ہیں، کفن کو ہٹا کر اصحاب کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں جانتے ہو میرے صحابیوں میں اس کے جنازے میں کیوں شریک ہوا؟ اتنے ہزار ملائکہ اس کے جنازے میں کیوں شریک ہوئے؟ اس کی تلقین میں نے پڑھائی، اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی، اس کو کفن میں نے دیا، غسل کا اہتمام میں نے کیا، صرف اس لیے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس لیے یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بات۔ واقعات بہت ہے، لیکن مجھے دوسرے موضوع پہ بھی آنا ہے، وہ یہ کہ جہاں پر اللہ نے موت کا ذکر اور معاد کا ذکر کیا ہے اور اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، وہیں پر والدین کے لیے بھی بہت ارزش قائل ہے خداوند عالم، اہمیت دی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے حقوق کو بتایا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَ علیہ، یعنی اپنے ان دونوں کھاندوں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا دو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَ ذُلَّ مِنْ رَحْمَتِهِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار ان کو بخش دے، ایسے ہی بخش، ان پر رحم فرما، ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے میری تیمارداری کی ہے، میرے کو بیماری سے بچایا ہے، اسی طریقے سے ان پر رحم فرما۔ وَوَصَّى الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انسان کو وصیت کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل نہیں خبی کہ جو میں نے انجام نہیں دیا ہے، بہت خبی چیز، برا کام میں نے انجام دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کروں، میں کیا کروں؟ کوئی ایک ایسا عمل بتائے کہ جس سے میری بخشش ہو جائے۔ پیغمبر نے پہلا جملہ فرمایا الدیک والدیک، کیا تیرے پاس تیرے والدین موجود ہیں؟ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نعم ابی، فقط میرا باپ زندہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا جا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر۔ جب وہ جانے لگا تو پیغمبر نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا لیتا یا لیتا احی الام، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو جلدی یہ توبہ اس کی قبول ہو جاتی۔ گرچہ باپ کی خدمت بھی نیکی ہے لیکن زیادہ ماں کی خدمت کے لیے کہا گیا ہے۔ آ کے پیغمبر سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کہا اس کے بعد؟ کہا پھر ماں کے ساتھ۔ کہا اس کے بعد؟ کہا 3 مرتبہ پیغمبر نے تاکید کی ماں کے ساتھ نیکی کرنا، 4تھی مرتبہ کہا لعبیک، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس قدر قرآن نے اہمیت دی، توحید کے کنارے خداوند عالم نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ ولا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ امام سے پوچھا گیا خدا نے لفظ اف کا ذکر کیوں کیا؟ تو امام نے فرمایا اگر اہل عرب کی لغت میں اگر اف سے زیادہ بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو قرآن اس کا استعمال کرتا۔ پیچھے جائے کہ ماں باپ کے پیشانی پہ بل آ جائے یا وہ غصہ ہو جائے یا ان کی دل سے آہ نکلے۔ روایتیں ہیں
پیغمبر فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر انسان مجھے دیکھے گا سوائے 3 لوگوں کے، اس میں سے ہے کہ عاق الوالدین، کہ وہ بیٹا کہ جو عاق کے والدین ہوگا وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ دوسرا وہ شرابی کہ جس نے شراب پی ہو اور توبہ نہ کی ہو وہ بھی مجھے نہیں دیکھ پائے گا اور جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ والدین کے احترام میں دیکھیں کہ جناب عیسیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہ عیسیٰ کہ جو روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہے، پہاڑ پر ہے، اور یہ پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں کچھ کام کے لیے، کچھ غذا کے ہموار کے لیے۔ ادھر ملک الموت جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر ان سے ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ جیسے ہی عیسیٰ پہاڑ پر پہنچے دیکھا ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جناب عیسیٰ نے غسل و کفن دیا اپنی ماں کو، لحد کھودی، لحد کھودنے کے بعد آپ کو دفنا دیا اور سرانے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد آنکھوں سے گریہ جاری ہے کیونکہ ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، غم کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ ایک صدا آپ نے سنی، آسمان سے ایک صدا سنی۔ جناب عیسیٰ نے آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ جنت میں ماں تخت فردوس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تخت فردوس پہ جناب مریم بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے دیکھا ماں نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا، اے اماں جان، میں بہت غمگین ہوں آپ کی جدائی سے، آپ چلی گئیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ سے ملاقات بھی نہ کر سکا، ودا بھی نہ ہو سکا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئی، میں بہت غمگین ہوں میری ماں۔ جناب مریم نے کہا، بیٹا اپنے غم کو دور کرنا ہو تو اللہ سے انس پیدا کرو۔ جناب مریم کہہ رہی ہیں اللہ سے انسیت ہر غم و اندوہ کو دور کر دیتا ہے، تم مونس بن جاؤ خدا کے۔ پھر جناب عیسیٰ نے کہا، اماں آپ جب دنیا سے گئی تو حالت روزہ میں تھی، آپ بھوکی دنیا سے گئی ہیں۔ تو جناب مریم نے کہا، ہاں بیٹا میں حالت روزے سے دنیا سے گئی ہوں، لیکن خداوند عالم نے برزخ سے مجھے ایک ایسا تشت جس میں انواع و اقسام کی غذائیں، میں نے وہاں پر افطار کیا۔ پھر جناب عیسیٰ نے کہا، اماں اگر آپ زندہ ہوتی تو آپ کی آرزو کیا ہوتی، اس وقت آپ کی آرزو کیا ہوتی؟ تو جناب مریم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اگر میں دنیا میں دوبارہ بھیجی جاؤں تو میں خواہش رکھتی ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ میں سردیوں میں اٹھ کر نماز شب کو پڑھوں اور گرمیوں میں روزے رکھوں تاکہ میری آخرت کا زاد راہ بن جائے۔ وہ مریم کہ جس کی طہارت کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے، استفا کے و طہر کے، وہ یہ کہہ رہی ہیں، اگر اللہ مجھے دنیا میں بھیجے تو میں گرمیوں کے روزے رکھوں گی اور سردیوں کی نماز کو پڑھوں گی تاکہ یہ چیز میرے لیے راہ توشہ بن جائے آخرت کا۔ اور ایک ماں جو دنیا سے گزری وہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا امیر المومنین پیغمبر کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ وفیت والدتی۔ پیغمبر نے جیسے ہی سنا، علی آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے چلی گئی، تو کہا بل والدتی یا علی، میری بھی ماں دنیا سے چلی گئی، فاطمہ بنت اسد تمہاری ماں نہیں تھی بلکہ میری بھی ماں تھی۔ اس کے بعد آپ نے ان کے فضائل بیان کیے، کس طریقے سے وہ میرے سر میں کنگھی کیا کرتی، کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو بھیج کر مجھے تنہائی میں لا کر کھجور دیا کرتی، ایسا رکھتی جیسے اپنے بچوں کی طرح، علی کی طرح چاہتی جناب پیغمبر کو فاطمہ بنت اسد۔ دونوں بھائی ماں کی جسد پر پہنچے، پیغمبر نے خود فی نفس نفیس آپ نے تجہیز و تفکین کا اہتمام کیا، کفن اور غسل کا اہتمام ہوا۔ اس کے بعد جب تشییع جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر ایک قدم جنازے کا قدم اٹھاتے تو دوسرا قدم رکھنے میں تاخیر کرتے، اس لیے کہ اتنے ہزار ملک آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ یہ وہ خاتون ہے جن کے اوپر سب سے پہلے 70 تکبیرات
جو ہے نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے، 70 تکبیرات پیغمبر نے دی، اور اس کے بعد سپرد لحد کیا۔ سپرد لحد ایسے ہی نہیں کیا، پہلے قبر میں خود لیٹ گئے، پہلے قبر میں خود لیٹ گئے، اپنی ابا جناب فاطمہ بنت اسد کے کفن کو لپٹایا، چونکہ جب ایک واعظ و نصیحت پیغمبر کر رہے تھے کہ قیامت کے دن سب عریان اٹھائے جائیں گے، کسی کے بدن پر کوئی لباس نہ ہوگا، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک حیا کا شرمندگی، ایک حیا کی اور اپنی آنکھوں کو جھکایا، تو پیغمبر نے کہا اماں آپ پریشان نہ ہونا، آپ لباس پہ اٹھائی جائیں گی، اور پیغمبر نے اپنی ردا دی قبر میں۔ اس کے بعد تلقین پڑھی، اور سپرد لحد کرنے کے بعد سرہانے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے قلتی قالت ابنکی ابنکی، اے ماں کہو تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا۔ آخر یہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب پریشان ہیں کہ پیغمبر یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب سپرد لحد کر چکے، ادھر مبشر و بشیر آ کر آپ سے سوالات کر رہے تھے کہ من رب کا، تو انہوں نے کہا اللہ جل جلالہ، انہوں نے کہا مبشر و بشیر نے کہا من رسول کا، انہوں نے کہا رسول محمد مصطفیٰ۔ جب مبشر و بشیر نے کہا من امام کا، تمہارا امام کون ہے، تو ادھر پیغمبر نے کہا اے میری ماں کہو تمہارا بیٹا علی، تمہارا بیٹا علی۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بات۔ اے ماں کہو ابنکی تمہارا بیٹا علی امام ہے، تمہارا بیٹا وسیع ہے، وزیر ہے۔ ہائے زمانے والوں نے کس طریقے سے ولایت کو بھلا دیا کہ رحلت پیغمبر کے کچھ ہی عرصہ ہوا کہ فاطمہ نے مصائب کے بن پڑھنے شروع کر دیے۔ غدیر آ رہی ہے نا عزیزو، جشن مناؤ گے، لیکن چند دنوں ہی بعد فاطمہ کا غم بھی منانا ہوگا، اس لیے کہ غدیر کے کل 70 دن یا 75 دن فاطمہ زندہ رہی۔ ارے یہ کوئی سن ہے، 18 سال کی عمر میں شہزادی کے ہاتھوں میں عصا آ جائے اور شہزادی اتنے مصائب کو برداشت کرے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے صبت علیہ مصائب النہار صبت علیہ سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی، اگر وہ رات دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ اے بابا آپ کے بعد علی کے گلے میں رسن کو باندھا جانا، اے بابا آپ کے بعد 2 گھنٹے تک میں مسجد میں کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا ارے یہ رسول کی بیٹی ہے انہیں بیٹھنے کے لیے کہو۔ بی بی عصا کے تھامے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا شہزادی آپ بیٹھ جائیں، اور اسی شہزادی کے در پر ایسا سلوک کیا گیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا گیا، پہلو شکستہ۔ شہزادی نے فریاد کی اے بی بی اے فضہ، میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ میرا محسن شہید کر دیا گیا۔ جب غشِ فاقہ ہوا ایک ہی جملہ کہا این ابو الحسن، ابو الحسن کا بی بی ابو الحسن کے گردن میں ارے سے رسن ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ بی بی قریب آئی، مسجد نبوی کے قریب ٹھہر گئی، صلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ کیا نہیں تھا، اتنا ہی کہا تھا۔ مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی، کوئی چاہتا تو گزر جاتا۔ میں کہوں گا اے بی بی یہی مدینہ ہوگا، آپ کی بیٹی زینب ام کلثوم کوفہ و شام میں منادی ندا دے رہا ہوگا حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم۔ مدینے میں جب زینب واپس آئے گی فریاد کر کر روئے گی اے نانا جان میرا ماجا یا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اے نانا میرے آنسوؤں میں رسن باندھی گئی، اے نانا میں دیکھتی رہی میرا ماجا یا سر سے تن کو جدا کیا گیا، اے نانا
میں شام کے زندان میں سکینہ کو کھو کر آئی ہوں نانا. اے نانا اگر لوگوں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے بازوؤں کو ہٹا کر آپ کو بتاتی زینب کے بازوؤں میں رسند باندھی گئی. ہازادارو صبح کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مومنہ کی مجلس ہے نا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, فاطمہ کے جوار میں ان کو جگہ نصیب فرمائے. ہازادارو جب شہزادی دنیا سے گئی ہے تو ایک مرتبہ جب شہزادی کو غسل کفن دے کر جب نظر کے لیے بلایا گیا, آخری دیدار کے لیے بلایا گیا, حسن آگے بڑھے دیدار کیا, زینب آگے بڑھی دیدار کی, لیکن حسین آگے نہیں بڑھتے. کہا اماں جب تک مجھے اماں نہیں بلائیں گی حسین نہیں آئے گا. روایت کے جملے ہیں بندے کفن ٹوٹے, دو ہاتھ نکل آئے, اے میرے لال میرے سینے سے لگ جا. یہاں پر حسین نے ماں کے سینے سے تو لگ گئے, لیکن روز عاشور یہی دو ہاتھ ہوں گے جب حسین گھوڑے پر ہوں گے, جب گھوڑے کی سین سے زمین پر آ رہے ہوں گے, یہی دو ہاتھ ہوں گے ماں کے جو کہہ رہی ہوں گی اے میرے لال میں یہاں موجود ہوں. حسین گھوڑے سے زمین پر, ظالم کا خنجر, زینب فریاد کر رہی ہوگی اے پسر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے, میرا ماں جایا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جا رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون. بار الہ ذکر قلیل کو سماعت کو سامعین سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ذکر کا ثواب مرحومہ و مغفورہ کی روح کو ارسال فرما. ان کو اپنی جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کو درجات عالیہ عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص شیعان عراق, سیریا, پاکستان, ہندوستان کے شیعوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. کفر و نفاق, داعش, امریکہ, اسرائیل, آل سعود, آل خلیفہ کو ذلیل و خوار فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما. بار الہ ہم میں جو مقروض ہے ان کی قرضے کی ادائیگی فرما. ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار حال ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے. ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما. ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ سیدہ صغریٰ بانو مرحومہ اور 1 سورہ فاتحہ سید حیدر علی صاحب مرحوم کی روح ارواح کو حساب کرنا.